Module 158. This module is again related with states and the global economic system, and where we are going to again discuss about capitalist state, which have been evolved through industrialization process in the West. Actually, over the time, different kind of scenarios have been observed, just like the Great Depression, which appeared, and then the Keynes came with different thought, and then realization of the fruits of prosperity happened. تو پہلے کیا ہوا کہ فرسٹ ورلڈ وار جو ہے اس کی بگننگ تک سوشل سیکورٹی سسٹم جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا تھا. پبلک پروویژن آف ایلیمنٹری ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کیئر جو تھا وہ امپورٹنٹ کانٹیکس تھا, کیونکہ یہ ہو رہا تھا کہ سوشل سیکورٹی سسٹم پرووائڈ کرنا ضروری تھا تاکہ جو لوگ ورکرز ہیں, جو لوگ ادھر کام کر رہے ہیں, ان کی اسکل سیٹ جو ہے امپروو کر دے. اس لیے ایجوکیشن چاہیے تھی, اور وہ جو کام کر رہے ہیں ان کی ورکنگ کنڈیشنز اور ورکنگ انوائرمنٹ جو ہے ان کی ہیلتھ کے ساتھ سوٹیبل ہو, یا ان کی ہیلتھ مینٹین کر سکیں اپنی ہیلتھ کو. یہ ساری ریکوائرمنٹ تھی. اس لیے اس وقت سوشل سیکورٹی سسٹم جو ہے اس کو انشور کیا کرنا, یعنی اسٹارٹ کیا گیا اس کو انشور کرنا. اب بیسک پرابلم یہ آ رہی تھی کہ پاورٹی بہت زیادہ تھی. اس ہائی انٹینسٹی آف پاورٹی کی وجہ سے جو نیوٹریشن ہے ظاہر بات ہے لیبر کی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی, اس کو مینٹین کرنا مشکل تھا, کام ان کو بہت زیادہ کرنا پڑتا تھا. اس کی وجہ سے ان کا ہیلتھ لاس ہوتا جا رہا تھا. دوسری طرف انسیکیورٹی تھی ورکنگ کلاس کے لیے, کیونکہ ظاہر بات ہے جاب کی انشورنس کوئی نہیں ہوتی تھی. اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں تو وہ آپ کام پہ نہیں جا سکے تو آپ کی جاب ختم ہو جاتی تھی. تو اس وجہ سے اس طرح کی سینیریو بنا ہوا تھا جس کے لیے سوشل سیکورٹی سیٹ اپ جو ہے اس سسٹم چاہیے تھا. 1930s میں گریٹ ڈپریشن آ گیا. اب یہ ڈپریشن گریٹ ڈپریشن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اتنی ہائی انٹینسٹی کے ساتھ اکانومیز جو ہے وہ کولیپس کر گئی تھی, اور اتنی زیادہ کولیپس کر دی کہ اس کا افیکٹ جو ہے اکراس دا ورلڈ فیل کیا گیا. اس وجہ سے یہ جو ڈپریشن تھا وہ ویسے تو آتا رہتا ہے اکانومی میں, اکانومیز کبھی بوم میں جاتی ہے کبھی ڈپریشن میں جاتی ہے, تو لیکن یہ گریٹ ڈپریشن اس لیے ہو گیا کہ اس کی انٹینسٹی جو ہے بہت دور تک فیل کی گئی اکراس دا ورلڈ. اس نے بہت زیادہ ہیومن ڈیمیج کاز کیا, جس میں خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ لیبر فورس جو ہے وہ 25% تک لیبر فورس کی ڈیمانڈ کم ہو گئی. اور آپ اندازہ کریں کہ اگر 100 میں سے 25 لوگ بے روزگار ہو جائیں تو وہ کتنا زیادہ لائبلٹی کریٹ کر دیتے ہیں اکنامک سسٹم کے اوپر. جو 70 پہلے 100 لوگ ارن کر رہے تھے اب 75 ارن کر رہے ہیں, تو وہ باقی لوگوں کا برڈن بھی لے رہے ہیں اور اٹھا رہے ہیں, اور یہ 25 کی فیملیز کا بھی. تو ایک اوور آل برڈن بڑھ گیا تھا پوری اکانومی کے اوپر, اس سسٹم کے اوپر اکراس دا ورلڈ. اور انڈسٹری, اور یہ USA میں خاص طور پہ پرائمریلی یہ ریڈکشن ہوئی تھی جس کی وجہ سے, اور برٹن میں جس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ جو ہے کالونیز تک چلا گیا تھا. انڈسٹریل آؤٹ پٹ جو ہے وہ بھی 53% تک لاس ہوا تھا, اور اس کے علاوہ فکس ایسٹ جو ہیں ان کی ویلیو لاس بھی بہت زیادہ ہوا تھا. تو یہ ایسے لاسز تھے جنہوں نے اکنامک ایکٹیویٹیز کو بری طرح ہرٹ کیا, اور اس کی جو پروڈکٹیوٹی تھی, ایفیشنسی تھی, اس کو کافی زیادہ لو کر دیا. ضروری کیا ہونا شروع ہو گیا, اس سارے پروسیس کے نتیجے میں ون بائی ون اسٹیٹس جو ہیں وہ لیزی فیئر کے آئیڈیا کو چھوڑ کے موو کرنے شروع ہو گئیں آگے کی طرف, یعنی اسٹیٹ انٹرونشن سٹارٹ ہو گئی. پہلے اسٹیٹس جو ہوتی تھی وہ اپنے آپ کو ود ہیلڈ کر لیتی تھی, وہ مارکیٹ اکانومی میں انٹرفیئر نہیں کرتی تھی, کیونکہ ایڈم اسمتھ کا جو پوائنٹ آف ویو تھا کہ لیزی فیئر اکانومیز جو ہیں وہ زیادہ ایفیشینٹ ہو سکتی ہیں, ریسورس ایلوکیشن بھی ان کی اور ان کی پرفارمنس بھی اپنے پیک پہ آئے گی. تو لیکن جس وقت یہ گریٹ ڈپریشن کا سچویشن ہوا اور یہ اکانومیز دوبارہ ریوائیو نہیں کی, ان کو ریوائیو کرنے کے لیے اسٹیٹس کو انٹروین کرنا پڑا. تو اس طریقے سے اسٹیٹس جو ہیں وہ لیزی فیئر کے آئیڈیا سے کو وڈرا کر لیا انہوں نے اس آئیڈیا کو. کینز آیا 1936 میں, اور کینز کا ویو کیا تھا کہ نو گارنٹی دیٹ سوسائٹی سیونگز ایلوکیٹڈ ٹو پروڈکٹیو انویسٹمنٹ. وہ یہی کہتا تھا کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مطلب آپ سیونگز کر رہے ہیں, سوسائٹی پوری سیو کر رہی ہے, اس کے بعد سیونگ کی ایلوکیشن ہو رہی ہے پروڈکٹیو انویسٹمنٹ کے لیے ہونی چاہیے. اب پروڈکٹیو انویسٹمنٹ کیا ہوگی, جو جاب کریٹ کرتی ہے, جو ریئل آؤٹ پٹ کو انہینس کرتی ہے اور نیو اکنامک اپرچونٹیز جنریٹ کرتی ہے. لیکن اس نے کہا کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کیونکہ آپ کی انویسٹمنٹ کہاں جا رہی ہے, کیا وہ نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز پہ جا رہی ہے, یا وہ ایسی پروڈکشن پروسیس میں جا رہی ہے جس سے امپلائمنٹ جنریٹ نہیں ہو رہی, یا ریئل آؤٹ پٹ جنریٹ نہیں ہو رہا. تو وہ ایک پرابلمٹک سچویشن کریٹ کرے گی, کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر اکانومی جو ہے اس کی لائبلٹیز بڑھتی جائیں گی, اس میں ایسٹس جو ہیں وہ ریئل سینس میں گرو نہیں کریں گے. اب گورنمنٹ کی انٹروینشن جو ہے وہ جسٹیفائی ہو گئی, اور یہاں پہ پرچیزنگ پاور کو ریسٹور کرنے کے لیے, اور اس کے علاوہ بزنس مین جو ہے ان کے کانفیڈنس کو ریوائیو کرنے کے لیے ضروری ہو گیا کہ گورنمنٹ آگے آئے, گورنمنٹ کی ڈفرنٹ قسم کے انسینٹیوز دے, گورنمنٹ ان کو سپورٹ میکینزم پرووائڈ کرے, کسی قسم اور ڈفرنٹ قسم کی سبسڈیز یا ادروائز کوئی نہ کوئی ہیلپ پرووائڈ کرے. یہ ساری کی ساری ضروری تھا تاکہ اکنامک گروتھ کا پروسیس جو ہے وہ کنٹینیو کرے, کیونکہ اکنامک گروتھ کے پروسیس میں یہ سارے جو بزنس مین تھے خاص طور پہ, کیونکہ ان کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا,
ان کی آپٹمزم، ان کے پیسمزم پورے اکنامک سائیکلز کریٹ کرتی تھی. تو اس لیے ان کو آپٹمسٹک ان کا ہونا بہت ضروری تھا، اور ان کے اس آپٹمزم کو مینٹین کرنے کے لیے جو کہ گریٹ ڈپریشن کی وجہ سے ہرٹ ہو گیا تھا، پیسمزم میں کنورٹ ہو گیا تھا، اس کے لیے گورنمنٹ کی انٹرونشن نے ایک پازیٹیو رول پلے کیا. سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ گورنمنٹ انشور کرتی تھی فل امپلائمنٹ کو، یعنی گورنمنٹ نے یہ ٹارگٹ رکھ لیا کہ ہم نے انٹروین کرنا ہے، اور انٹروین کرنے کا پرپز کیا ہے کہ ہم انشور کریں گے فل امپلائمنٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ریسورس ہم اکنامکلی اویلیبل ہے ان سب کو ہم یوٹیلائز کریں گے، کوئی آئیڈل ریسورس نہیں ہوگا. اس کے نتیجے میں جتنی لیبر فورس جاب کرنا چاہ رہی ہے اور اپنی کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہی ہے اکنامک ایکٹیویٹی میں، وہ ساری کی ساری امپلوائے ہو جائے. جتنا آؤٹ پٹ پروڈیوس کروانا چاہ رہی ہے، جو ڈیمانڈ سائڈ ہے، کنزیومرز ہیں، اتنا آؤٹ پٹ پروڈیوس ہو جائے تاکہ اکانومی جو ہے وہ اپنی ایفیشنسی لیول کو اچیو کر لے. اب جب اکنامک پراسپیرٹی جو ہوتی ہے، جس وقت وہ بڑھتی ہے اور اکانومی پراسپرس کرتی ہے، گرو کرتی ہے، تو اس کا آؤٹ کم سمپل ہوتا ہے کہ فیکٹر پروڈکشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، ایفیشنسی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اب جس وقت اکانومیز گرو کرنا شروع ہو گئی اور یہ پراسپیرٹی کی طرف چلنا شروع ہو گئی، تو ایک بیبی بوم کریٹ ہو گیا، بہت ساری پاپولیشن کی نا تیزی سے گروتھ ہونی شروع ہو گئی، اور اس نے ایک ریزیڈینشیل کنسٹرکشن کی ڈیمانڈ ریز کر دی، کیونکہ زیادہ فیملیز ہو گئیں، وہ پھر ان کی سب فیملیز آ گئیں، وہ پھر ہر کوئی اپنے اپنے گھر کے لیے، پھر اس کے علاوہ جو انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس تیز ہو رہا تھا اس کے لیے ریزیڈینشیل ایریاز اراؤنڈ دا انڈسٹریز وہ ریکوائرڈ تھے، تو اس کی وجہ سے ایک ریزیڈینشیل بوم بھی کریٹ ہو گیا. دوسری طرف کنزیومر گڈس جو تھی ان کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی تھی، اور خاص طور پہ ہیلتھ اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو کنزیومر گڈس تھیں ان کی ڈیمانڈ گرو کرنی شروع ہو گئی. اب یہ سارا پروسیس چل رہا تھا. سروسز کی ڈیمانڈ بھی آ گئی، اور سروسز میں خاص طور پہ جو کوانٹیٹیو تھی، کوانٹیٹیو پرسپیکٹو جو تھا سروسز کا، وہ انہینس ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ ایکسپلائٹیشن آف نیو نیچرل ریسورسز خاص طور پہ جو کینیڈا اور آسٹریلیا میں انہوں نے اس بات کی اپرچونٹیز انکریز کر دی اور پوٹینشیل جنریٹ کر دیا کہ نیو ٹائپ آف سروسز جو ہیں وہ آفر کی گئیں. دوسری طرف جو کوالٹیٹیو اپروچ تھی سروسز کی، اس میں ٹوٹل فیکٹر پروڈکٹیوٹی امپورٹنٹ تھی، یعنی کہ ہر فیکٹر پروڈکشن جو ہے اس کی اپنی فیکٹر پروڈکٹیوٹی کتنی ہے اپنے کانٹیکسٹ میں، اور اوور آل جو پروڈکٹ جب ان کا اسکوپ بڑھتا ہے تو وہ کتنی زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹوٹل آؤٹ پٹ میں. یعنی اس کو ہم سمپل ورڈ کہہ سکتے ہیں کہ ایفیشنسی، انٹینسٹی آف ایفیشنسی ہے یہ ہر فیکٹر پروڈکشن کی. جو فیکٹر جیسے لیبر ہے، جب وہ اپنی اسکل کو امپروو کرتا ہے تو اس کی فیکٹر پروڈکٹیوٹی انہینس کر جاتی ہے، اور اسی طرح جب مشین ہے، کیپٹل گڈز ہیں، ان میں نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو ان کی کیپٹل پروڈکٹیوٹی انہینس کر جاتی ہے. تو یہ جو ٹیکنالوجی تھی اس کا بھی امپورٹنٹ رول یہاں پہ آ گیا، اور اس نے بہت زیادہ اسپیڈ اپ کیا اکنامک پراسپیرٹی کے پروسیس کو، اور اسکیل اکانومیز کو اچیو کرنی شروع ہو گئیں. ڈفرنٹ کائنڈ آف بزنسز جو تھے، اسکیل اکانومیز آف اسکیل جسے کہتے ہیں ہم. اکانومیز آف اسکیل یہ تھا کہ اپنی کاسٹ کو منیمائز کر کے میکسیمم پروڈکشن کرنا، اس پروڈکشن لیول کے اوپر آنا جس پہ ان کی کاسٹ منیمم ہو جائے گی، ایوریج کاسٹ خاص طور پہ منیمم ہو جائے گی. اور وہ اسکیل اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ اس کے اوپر پروڈیوس کیا ہوا آؤٹ پٹ لوکل مارکیٹ میں بعض کا سیل نہیں ہو سکتا تھا، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ نیو مارکیٹس ایکسپلور کی جائیں یا اس کو ایکسپورٹ کیا جائے. دوسری طرف مینجمنٹ کیپیبلٹیز جو ہیں وہ بھی انہینس کر گئیں، کیونکہ اب کیا ہو رہا تھا کہ ایک تو جو فرم تھی یا بزنس تھا وہ ایک سمپلیفائڈ مینر میں نہیں ہو رہا تھا، اس کی ٹیکنالوجی بھی ڈفرنٹ تھی، اس کے پروسیجرز، اس کے اسٹرکچرز بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتے جا رہے تھے. اس سارے پروسیس میں اور اس کی جو ٹائپ آف فیکٹرز اور ان پٹس ہے وہ چینج ہوتی جا رہی تھی. اس کی وجہ سے ایک مینجمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہو گئی تھی، اور جو اچھا مینج کر لیتے تھے بزنس کو وہ زیادہ ایفیشینٹ ہو جاتے تھے، زیادہ افیکٹو پروڈکشن دیتے تھے. دوسری طرف ان کے مقابلے میں جو اتنا اچھا مینج نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے مینجمنٹ کیپیبلٹیز کی ریکوائرمنٹ بھی بڑھتی گئی. امپلائمنٹ جو تھی ایگریکلچر سے انڈسٹری کی طرف اس کا فلو بھی تیز ہو گیا، کیونکہ اب جب ایک پراسپیرٹی آ رہی تھی تو ایگریکلچر سیکٹر کا آؤٹ پٹ جو ہے اس کی پروفیٹیبلٹی کم ہے، اور انڈسٹریل آؤٹ پٹ کی پروفیٹیبلٹی زیادہ ہے، پھر سروس سیکٹر کی پروفیٹیبلٹی زیادہ ہے، تو لوگ اس کی طرف موو کرنا شروع ہو گئے. اسٹیٹ کی اسپینڈنگ جو تھی اس میں چینج آنی شروع ہو گئی. اسٹیٹ کی اسپینڈنگ جو ہے وہ 32% تھی یو ایس میں، اور 56% آف جی ڈی پی یا جی این پی جو تھا گراس نیشنل پروڈکٹ یو کے کا وہ تھی. اور یہ ایک بڑا سگنیفیکینٹ کنٹریبیوشن تھا جو اسٹیٹ کی طرف سے تھا. یو کے میں خاص طور پہ 56% جو کہ مور دین 50% ہے. اس کا مطلب ہے کہ مینلی اسٹیٹ اون آرگنائزیشن ہو رہی تھی، جبکہ یو ایس میں یہ پرپورشن کم تھا. اس کو بھی ہم تھوڑا سا اس ڈائیگرام کے ذریعے بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے تو دیکھیں کہ 1980s تک کیا ہوا کہ ایکسیسو اسٹیٹ پینیٹریشن جو ہے ان دا نیشنل اکانومی سیٹ ان ہو گیا. یعنی جب 1980s تک چونکہ کنسسٹنٹلی گریٹ ڈپریشن کے بعد سے نیشنل یا اسٹیٹ انٹرونشن جو ہے اس کو الاؤ کیا گیا، اس کو امپورٹنٹ کنسیڈر کیا گیا اکنامک ڈیولپمنٹ اور گروتھ کے لیے اور پراسپیرٹی کے لیے. تو اس لیے اسٹیٹ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ پینیٹریٹ کرتی چلی گئی اس پورے پروسیس میں.
اور وہاں ہو کیا رہا تھا کہ بیسیکلی جو انٹرنیشنل کمپیٹیٹیونیس فیس ہو رہی تھی تمام کی تمام جو کنٹریز ہیں، اور وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی تھی اکنامک گروتھ کے لیے. یعنی اکنامک گروتھ کو انشور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ آپ کمپیٹیٹو ہوں اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر کمپیٹیٹو ہوں، تاکہ آپ میکسیمم جو ریسٹ آف دا ورلڈ کی مارکیٹ ہے اس کو کیپچر کر سکیں اپنی پروڈکٹ کے ذریعے. اور اس کو کیپچر کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جاتے تھے کہ آپ ایک اچھا پروفٹ جنریٹ کر لیتے تھے. تو اس لیے پروفٹ جو تھا وہ فنکشن تھا اکنامک گروتھ کا. جتنی زیادہ گروتھ ہوتی تھی اتنی زیادہ آپ کی پروڈکشن سرپلس آؤٹ پٹ پروڈیوس ہوتا تھا، اتنا زیادہ سرپلس آؤٹ پٹ پروڈیوس ہوتا تھا، اور اس سرپلس آؤٹ پٹ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل کرنے کے لیے آپ انٹرنیشنل کمپیٹیٹیونیس انشور کرتے تھے. اب یہاں پہ امبارگو بھی تھا، تھوڑی سی ریسٹرکشن بھی تھی. ویلفیئر اسٹیٹ جو تھی وہ ایک تو اس کا کنسپٹ ڈیولپ ہو رہا تھا کہ اسٹیٹس جو ہیں آہستہ آہستہ ویلفیئر اورینٹڈ اسٹیٹس کی طرف آنی شروع ہو گئی، اور رائزنگ ریئل ویجز کے اوپر فوکس جو تھا بڑھ گیا، تو بجائے نومینل ویجز گرو کریں ریئل ویجز، کیونکہ ریئل ویجز جو تھی وہ پراسپیرٹی میں پازیٹیو رول پلے کر رہی تھی. اب یہ چیزیں مینیجیبل بھی ہو گئی تھیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بوم تھا اس وقت تو چونکہ ریسورسفلنس بہت زیادہ تھی، پروڈکشن بہت زیادہ تھی، اور سرپلس بہت جنریٹ ہو رہا تھا. لیکن جس وقت یہ بوم نیچے جانا شروع ہوا، تھوڑا سا ڈپریشن والی سچویشن آئی، تو فسکل بیلنس کے ایشوز کریٹ ہونا شروع ہو گئے کنٹریز میں. تو وہاں پہ تھوڑا سا ایک ریورس پیٹرن سٹارٹ ہو گیا، خاص طور پہ ویسٹرن گورنمنٹ میں. یہ جو گورنمنٹ جو ہے انٹروینشن اس کو ودرا کرنا شروع کر دیا انہوں نے. اب یہ ہم اگر اس گراف کے ذریعے دیکھیں کہ کیا سچویشن تھی آنرشپ کی، جو بلینک سرکل ہیں وہ پرائیویٹ آنرشپ کو شو کر رہے ہیں، جبکہ پبلک آنرشپ جو ہے وہ ان ڈارک ٹرائنگل سے شو ہو رہی ہے. جو اگر 4 ٹرائنگلز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سارے کے سارا پبلک سیکٹر میں ہے، اور ورنہ یہ 75% یا 50% یا 25% ہے. اب اگر آپ دیکھیں آسٹریلیا میں یہ ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے خاص طور پہ پوسٹ، ریلوے، ٹیلی کام، الیکٹریسٹی، گیس، ایئر لائنس وغیرہ، یہ زیادہ تر گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھی، اور جبکہ آئل پروڈکشن، کول، اسٹیل اور موٹر انڈسٹری وغیرہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں تھی. اسی طرح اگر آپ دیکھتے جائیں تو آسٹریا جو تھا وہ ٹوٹل گورنمنٹ اورینٹڈ ہو گیا تھا. اس کے علاوہ انڈیا جو تھا وہ بہت بالکل گورنمنٹ اورینٹڈ ہو گیا تھا، یعنی یہ سارا اسٹیٹ کنٹرول ہو رہا تھا. جو کم اسٹیٹ تھی وہ کینیڈا تھی. کینیڈا میں پرائیویٹ سیکٹر ابھی بھی بہت زیادہ تھا، اور مارجنلی بیلجیم میں اور برازیل میں گورنمنٹ کا رول بہت زیادہ ہو گیا ہوا تھا. گریٹ برٹن میں بھی آپ دیکھیں رول اچھا خاصا انکریز کر گیا ہوا تھا. یہ اگر اس ڈائیگرام میں آپ تھوڑا سا دیکھیں تو یہ اٹلی، جاپان، میکسیکو، ان کا آ رہا سینیریو. جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ یہاں پر یونائٹڈ اسٹیٹ ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ ابھی بھی 1980 تک کی سچویشن ہے یہ، اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا رول اسٹل ڈومیننٹ تھا، اور پرائیویٹ سیکٹر ہی اوور آل افیئرس جو ہے اس کو مینج کر رہا تھا، ایکسپٹ پوسٹ کے، اور تھوڑا سا ریلوے کا اور الیکٹریسٹی کا 25% آنرشپ وہ ہولڈ کرتے تھے. ویسٹ جرمنی وغیرہ میں اور دوسری کنٹریز میں یہ بہت زیادہ تھا. اب اگر ایک نظر دیکھیں کہ کس سیکٹر میں پرائیویٹ شپ زیادہ تھی، وہ موٹر انڈسٹری آپ کو سب سے اوپر ملے گی، اور اس کے بعد یہ جو آپ کو شپ بلڈنگ ہے اور اسٹیل اور کول، یہ ایریاز ہیں جہاں پر بہت زیادہ پرائیویٹ سیکٹر ایگزسٹ کرتا تھا. ورنہ زیادہ تر جو پوسٹ، ریلوے اور ٹیلی کام ہے، یہ وہ ایریا جہاں پہ صرف گورنمنٹ سیکٹر کا رول بہت زیادہ تھا. تو آہستہ آہستہ گورنمنٹ ایکچولی ان ایریاز میں انٹر ہوئی، خاص طور پہ جو ٹیلی کام سیکٹر ہے، خاص طور پہ پوسٹ اور وہ ٹیلی کمیونیکیشن اور یہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم، اس میں گورنمنٹ نے بہت زیادہ انٹرفیئر کیا. اور اس کے بعد جو دوسرے ایریاز تھے ان میں گورنمنٹ کا انٹرفیئرنس کم تھی، خاص طور پہ جس میں اسٹیل، کہہ لیں، شپ بلڈنگ اور موٹر انڈسٹری.